बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इमरान खान के पर कातलाना जो हमला किया गया था उसकी एफआईआर दर्ज की गई है। रात गया ये एफआईआर की कॉपी शेयर की गई और उसके बाद आज उसकी रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एफआईआर क्या है, उस एफआईआर के कानूनी पहलू क्या हैं, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद इमरान खान के पास रेमेडीज़ क्या हैं, एतजाज़ अहसन साहब का इस एफआईआर के बारे में क्या ख्याल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर दर्ज होते ही उड़ गई है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आगे चल के मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मुलजिम नवीद जिसने जो वहां पर मौके से गिरफ्तार हो गया था, जिसको मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है इस एफआईआर में, और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये फर्द वाहिद के खिलाफ है। सिर्फ इसमें इसमें यह भी नहीं है कि मुलजिम नवीद और 3 कस नामालूम, कोई नामालूम नहीं इसमें एफआईआर में शामिल किया गया। सिंपल एक शख्स के खिलाफ एफआईआर है और वो नवीद है। एक नवीद ने पिस्टल से फायर किया है जिससे एक बंदे की जान गई है, 13 लोग जख्मी हुए हैं एक बंदे के पिस्टल से, और वो फिर मौके पे गिरफ्तार भी हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुलज़म नवीद की तरफ से इंसानी हकूक़ की एक चैम्पियन, आप जानते हैं हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ भी इसी तरह के ही हैं। जो इंसानी हकूक़ 4-5 दिन हो गए इमरान खान के पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज होने पर नहीं बोले, वो मुलज़म नवीद की रिहाई के लिए। ये आप जानते हैं कि जो इस तरह के नामालूम इंसानी हकूक़ के लोग होते हैं या वकला होते हैं, उनको सब जानते हैं। ये दिलशाद खान एडवोकेट ने ये दरख्वास्त दायर की थी, मिस दिलशाद खान एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में, और ये कहा था कि जी मुलज़म नवीद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है और उनको रिहा किया जाए। उस पर जो रजिस्ट्रार थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एतराज़ लगाया था कि आप ना तो मुलज़म नवीद की कोई रिश्तेदार हैं, ना आपका उनसे कोई लेना देना, आप एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, तो आप कैसे दरख्वास्त रिट कैसे फाइल कर सकती हैं और डायरेक्ट आप हैबियस की दरख्वास्त कैसे दायर कर सकती हैं। उस पर बतौर ऑब्जेक्शन केस आज लगा था अनवारुल हक पन्नू साहब के पास। अनवारुल हक पन्नू साहब के पास मिस दिलशाद खान पेश हुई और बताया कि जी हम ये चाहते हैं, हम तो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ बड़े इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी इंसानी हकूक़ की बात अलग है, अगर उसको कोई मसला है या उसको कोई तकलीफ है, उसकी फैमिली में से कोई करता, आप कौन है नामालूम थर्ड पर्सन, आप कौन है? उस पर कोई जवाब तो था नहीं। ऊपर से एफआईआर भी हो चुकी थी और रात को एफआईआर में नामजद कर दिया था। एफआईआर होने के बाद उनकी रिहाई वैसे ही उसका प्रोसेस तब्दील हो गया। एफआईआर से पहले तो डायरेक्ट हाई कोर्ट से एक हफ्से बेजा की पिटिशन के साथ वो रिहाई के लिए गए थे। जब एफआईआर हो जाए तो उसके बाद तो फिर बेल स्टेज है, फिर रिमांड होगा, फिर बेल होगी, तो वो मामला आगे चलेगा। इस वजह से अदालत ने उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ओवर रूल नहीं किए, उनको सस्टेन किया, और उनको सस्टेन करने की वजह से उस खातून ने फिर अपनी जो वो नामालूम इंसानी हकूक़ की जो चैम्पियन है, उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और वो दरख्वास्त बसीग़ा वापसी खारिज होगी मुलज़िम नवीद की। अब हम आ जाते हैं इमरान खान पर जो एफआईआर, और फिर मैं आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। ये जी एफआईआर नंबर है 69/22 और ये तारीख वक्त वकूआ है 3/11/2022 और वक्त लिखा हुआ है 4 बजे शाम, और एफआईआर दर्ज हो रही है 7/11/2022 को। इसमें जो पहला खाना नंबर 1 होता है उसमें तारीख व वक्त रिपोर्ट होती है। दूसरा इसमें खाना होता है मुस्तगीस का नाम और पता। मुस्तगीस कौन है? इसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के रिश्तेदार ने दरख्वास्त दायर की थी और उनकी दरख्वास्त पर यह होना था, मुदई वो बने थे, लेकिन यहाँ पे मुस्तगीस की जगह लिखा हुआ है आमिर शहजाद, सब इंस्पेक्टर थाना सिटी वजीराबाद, और नीचे उसका फ़ोन नंबर और नीचे बाकी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और मुकदमा जो खाना नंबर 3 है एफआईआर का, उसमें जुर्म लिखा हुआ है 302, 324, 440 और 788, और फिर ये जाए वकूआ लिखा हुआ है कि किस जगह पे था, तो वो जाए वकूआ की तफसीलात नीचे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं गुजारिश करता हूँ कि मुर्खा 3/11 को मैं एसएचओ के साथ बाकी 3-4 जो कांस्टेबल्स हैं उनके साथ बसिलसिला स्पेशल ड्यूटी आज़ादी लॉन्ग मार्च बिलमुकाबिर दफ्तर 1122 वजीराबाद नज़ अल्लाह वाला चौक वजीराबाद मौजूद थे कि ज़ेर क़यादत पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कंटेनर पर हमरा दीगर कायदीन ओहदेदारान पीटीआई कंटेनर पर सवार और कारकुन है अवाम उन्नास पैदल और गाड़ियों पर सवार जुलूस की शक्ल में मौलाना जफर अली खान चौक से अल्लाह वाला चौक की जानिब वजीराबाद आ रहे थे।
جب بالمقابل ریسکیو 1112 دفتر وزیر آباد بوقت قریب 4 بجے شام پہنچے تو کنٹینر کی بائیں جانب سے ایک نامعلوم شخص جس کا نام، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ملزموں کی تفصیل، ایک نامعلوم شخص جس کا نام بعد میں نوید ولد بشیر قوم سکنہ سودرہ ضلع وزیر آباد معلوم ہوا ہے، نے پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی. وہ پسٹل تھا، اسے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جلوس میں شامل معظم ولد نواز سکنہ بھرو کی چیمہ حال مقیم سیال کالونی وزیر آباد فائر لگنے سے دم توڑ گیا. اسی دوران کنٹینر پر سوار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، محمد احمد چٹھا، یہ 11 اور کچھ نامعلوم زخمی، 11 جو ہیں وہ معلوم زخمی ہے اور کچھ نامعلوم زخمی ایک شخص کے پسٹل کی فائرنگ سے. کیا بات ہے! میں سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر پہ تو آئی جی کو پہلے اقوام متحدہ میں نوکری دی ہے، اس پر تو ان کو وہاں سے گولڈ میڈل ملنا چاہیے کہ کیا ایف آئی آر ہے. ایک ملزم ہے، وہ ایک بندے کو قتل کر رہا ہے، 11 بندوں کو زخمی کر رہا ہے اور کئی نامعلوم لوگ بھی ہیں جن کو زخمی کیا گیا ہے. اچھا، یہ شخص کو نامعلوم زخمی ہو گئے. جلوس میں شخص شامل ایک کارکن جس کا نام بعد میں حسن ابتسام معلوم ہوا نے موقع پر فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ملزم مزید فائرنگ نہ کر سکا اور بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنی جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور علاج معالجے کے لیے وہ لاہور منتقل ہو گئے. جو باقی نعش ہے اس کی معظم گوندل شہید کی، اس کو ہم نے قبضے میں لیا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، یہ پوسٹ مارٹم نمبر ہے اور یہ ایف آئی آر ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے ایف آئی آر. بھائی مجھے یہ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ آپ اگر تو یہ آپ ایف آئی آر دے بھی دیتے نا، جو عمران خان نے 3 نام دیے تھے، کوئی قیامت نہیں آئی تھی. ماڈل ٹاؤن کی بھی ایف آئی آریں ہوئی ہیں، 7 سال ہو گئے، آگے عدالتیں بھی تو آپ کی بیٹھی ہیں. کون سا کوئی انصاف ہو جانا تھا اور آپ کو کوئی پھانسی لگ جانی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آپ نے تو آپ کے تو اوپر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن آپ وزیر اعظم بن گئے، تو آپ کو کس چیز کی ٹینشن تھی؟ پہلی بات کہ یہ عمران خان کو سیاسی طور پر اتنا بڑا فائدہ انہوں نے اس ایف آئی آر میں دے دیا ہے کہ عمران خان کا تو بیانیہ قوم کے سامنے دن بدن ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ ملک میں یہ نظام اور یہ انصاف ہے کہ مقتول ہمارا، زخمی ہمارے، مضروب ہمارے، مدعی درخواست لے کے جا رہا ہے اور درخواست آپ پولیس والوں کی مدعیت میں دے رہے ہیں. کس قانون کے تحت سرکار کی مدعیت میں آپ نے مقدمہ درج کروایا ہے؟ جب پرائیویٹ مدعی موجود تھا سرکار کی مدعیت میں تو اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے جو لاوارث ہو. یہاں تو پورا ملک جس کا وارث ہے، آپ اس کی مدعیت جو اس کا مقدمہ ہے وہ ایک پولیس سب انسپیکٹر کی اس میں 5 دن کے بعد درج کر رہے ہیں. ایک بندہ نامزد ہے، صرف ایک نوید، اور کوئی بندہ نامزد ہی نہیں ہے، نامعلوموں میں بھی کسی کو نہیں رکھا گیا. ایک شخص فائرنگ کرتا ہے، اس فائرنگ سے آپ 11 لوگ معلوم اور باقی نامعلوموں کو گولیاں زخمی کرواتے ہیں، ایک کی جان چلی جاتی ہے. اور ابھی ابتسام نے اس کو نہ پکڑا ہوتا تو وہ مزید فائرنگ کرتا. وہ کون سا ایسا پسٹل ہے کہ جو اتنی فائرنگ کر رہا ہے کہ وہ ایک بندے نے اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا؟ خدا کا خوف کریں، کوئی تو قانون کا آپ لحاظ کر لیتے، لیکن قانون کا لحاظ نہیں رکھا گیا. اب جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جو آئی جی پنجاب کی جانب سے، یہ آج رپورٹ 8/11 کو جمع کروائی گئی. کرمنل اوریجنل پٹیشن نمبر جو عمران خان کے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن ہے اس میں یہ جمع کروائی گئی ہے. ایز پر رپورٹ آف، یہ کس کو جمع کروائی گئی ہے؟ دی لرنڈ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری کو جمع کروائی گئی ہے. ایز پر رپورٹ آف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وزیر آباد ریسیوڈ وائڈ ہز آفس لیٹر نمبر فلاں ان کمپلائنس ود دی آرڈر ڈیٹڈ 7/11/2022 پاس بائی دی آگسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اے کیس وائڈ ایف آئی آر نمبر فلاں رجسٹرڈ ریڈ ود سیکشن 7 آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ، کہ ہم نے دی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ جمع کروا دی. اب اس کے اوپر یہ تو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہو گئی. اب اس پر جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ایف آئی آر وہی ہوگی جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگ چاہیں گے، کیونکہ وہ اس میں مدعی ہیں اور وہ اس میں مضروب ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایف آئی آر قانون میں قابل قبول نہیں ہے. ساتھ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ایف آئی آر جلدی اور کم وقت میں درج ہونی چاہیے. تھانے دار کا حرف بحرف مقدمہ درج لکھنا ضروری ہے. وہ نام ایف آئی آر میں نہیں لانا چاہتے جو عمران خان لکھنا چاہتے تھے. اس کیس میں پولیس ہرگز مدعی نہیں بن سکتی، پولیس کا مدعی بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری چیز ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے ایف آئی آر کہ جب آپ مدعی کو اس میں شامل ہی نہیں کر رہے. اب میں آپ کو سیکشن 154
جو ہمارا ضابطہ فوجداری میں ایف آئی آر کا سیکشن ہے جس کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے کوگنیزیبل اوفینس کا، اس میں یہ 154 ہے سی آر پی سی، ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ دی کمیشن آف کوگنیزیبل اوفینس if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced. اگر تو آپ کو زبانی آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ وقوع ہو گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے shall be reduced. shall کا ورڈ ہمارے لاء میں جہاں پہ آ جائے وہ لازم و ملزوم ہوتا ہے. shall be reduced to writing by him or under his direction، کہ یا اسے کہیں گے کہ آپ بھائی آپ خود لکھ دیں یا وہ جو لکھوائے گا وہ لکھیں گے. یہ میں آپ کو سیکشن 154 پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دی کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس if given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant. پھر اس کو آپ نے پڑھ کے سنانی ہے کہ بھائی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے، آپ نے اس کو سنانی ہے تاکہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے. لا کہتے ہیں and be read over to the informant and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it. پھر آپ نے اس بندے کا سگنیچر کروانے ہیں جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، اس کے آپ نے سائن کروانے ہیں. and the substance جو اس نے آپ کو مٹیریل دیا ہے انفارمیشن shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the government may prescribe on his behalf. کہ جی آپ نے پھر اس کو ایف آئی آر والے رجسٹر میں درج کر دینا ہے. کہاں لکھا ہے کہ آپ کو کوئی آ کے انفارمیشن دیتا ہے اور اس میں آپ ایک سب انسپیکٹر کے تحت مقدمہ درج کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی مداخلت کار ہے تو ہمیں بتائیں. سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ بہت پریشر ہے. اب آنریبل سپریم کورٹ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ تو قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. اب اس ایف آئی آر کو جناب والا اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو قوم پھر یہ ضرور سوچے گی کہ آپ نے کل جو یہ احکامات جاری کیے تھے اور جو آپ نے ایک نوٹس لیا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایف آئی آر رکی ہوئی تھی، جو پنجاب حکومت نے رکوائی ہوئی تھی، کہ بھلے ایف آئی آر نہ ہو لیکن یہ اس طرح کی ایف آئی آر تو نہ ہو نا جو وقوعے کا بیڑا غرق کر دے اور ایک نوید جیسے تھرڈ کلاس بندے کو آپ نامزد کر دیں جس کا اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے، جو سارا ایک رٹا رٹایا جس کو آپ نے بیان پڑھائے ہیں. تو حضور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سہولت کاری کی گئی ہے. اور جناب اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ قومی لیڈر پر حملہ ہوا ہے اور قومی لیڈر کو اتنا بھی حق نہیں دیا گیا کہ اس کی مرضی کی ایف آئی آر ہو جائے، کون سا کسی کو کوئی قیامت آ جانی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. سانے ماڈل ٹاؤن کی 2014 سے آج تک ایف آئی آریں پڑی ہیں، وہ سیز ہوئی پڑی ہیں، کوئی اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی. کچھ نہیں ہونا تھا، کم از کم ایف آئی آر تو درج ہونے دیتے. اب یہ ایف آئی آر انہوں نے درج نہ کروا کے، پی ٹی آئی کے پاس تو بہت آپشنز ہیں، وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں چلے جائیں، وہ مجسٹریٹ کو جا کے درخواست دیں ایف آئی آر کے کہ یہ ایف آئی آر درست نہیں ہے، یا وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. دیکھنا سپریم کورٹ کے ہے کہ آپ نے اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آئی جی پنجاب کو بیک کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو جی چاہے آپ ایف آئی آر دے دیں، اور اس نے وہ ایف آئی آر دی ہے جو مدعی کی جو وکٹم ہے اس کی مدعیت کے بغیر ایک سرکاری پولیس افسر کے مدعیت میں مقدمہ درج کر کے صرف ایک بندے کو نامزد کیا ہے. اس کے بعد اگر اس آئی جی کو جناب آپ جیل نہیں بھیجتے اور آپ اس کو ہتھکڑی نہیں لگواتے جس نے اتنا بڑا قانون کا کھلواڑ کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ پرینک کیا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کرتے تو قوم پھر سمجھ جائے گی کہ یہ ساری سہولت کاری تھی. دیکھتے ہیں رپورٹ جمع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے، عمران خان نے اس کے اوپر وکلا کی میٹنگ بھی، اجلاس بھی بلا لیا ہے اگلے لائحہ عمل کے لیے. عمران خان کی جیت ہوئی ہے. یہ جو ایف آئی آر انہوں نے نہ کر کے عمران خان کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی ہے، سرکاری مہر لگ گئی ہے کہ یہ نظام ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ پھر عمران خان کا مزید جو لانگ مارچ ہے وہ کدھر جاتا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.